جس دن سے خان صاحب گئے تو اس دن سے لوڈ شیڈنگ اور بجلی کے بلوں میں اضافہ. لوڈ شیڈنگ تو نہیں تھی خان صاحب کی حکومت میں. لوڈ شیڈنگ کدھر تھی؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ بجلی مطلب تھی لیکن ایک حساب سے تھی. رمضان میں تو بالکل رمضان میں 1 منٹ کے لیے بھی بجلی نہیں جاتی تھی. جتنے ممالک ہیں وہ پاکستان کے اس حکومت کو ایک سیاسی جمہوری مستقل حکومت نہیں سمجھتی ہے. اس لیے وہ اپنے پالیسیوں میں ہمارے ساتھ جتنے معاہدے ہوتے تو وہ نہیں کرنا چاہتے. تو اس کی وہ جو معاہدے نہیں ہوتے تو اس کی پھر برے اثرات جو ہمارے معاشرے پر پڑتے تو سب سے پہلے اور ہمارے معیشت پر پڑتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہدایت الرحمان ہوتی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس وقت میں پاکستان تحریک انصاف ضلع مردان کے رہنما صاحبزادہ مصور شاہ بادشاہ کے ساتھ موجود ہوں. صاحبزادہ مصور شاہ بادشاہ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے بنیادی کارکنوں میں ہوتا ہے اور انہوں نے نہ صرف سماجی شعبے میں عوام کی خدمت کی ہے بلکہ اب سیاسی میدان میں بھی وہ اپنا لوہا منوانے کے لیے کود پڑے ہیں. صاحبزادہ مصور شاہ بادشاہ نے قلیل مدت میں نہ صرف اپنے تحصیل کارڈلنگ میں پارٹی کی فعالیت کے لیے اپنا رول پلے کیا ہے بلکہ جتنی بھی پارٹی کے حوالے سے ایکٹیویٹیز ہوتی ہے موجودہ حکومت جو کہ پی ٹی آئی قائد عمران خان کے مطابق جو امپورٹنٹ حکومت ہے جو مسلط کیا گیا ہے اس کے خلاف سینئر صوبائی وزیر محمد عاطف خان کی قیادت میں مردان میں اور صوبہ بھر میں جو احتجاجی تحریک شروع کی گئی ہے اس میں صاحبزادہ مصور شاہ کا بھرپور رول رہا ہے اور وہ اپنی حیثیت کے مطابق نہ صرف کارکنوں کو متحرک رکھے ہوئے ہیں بلکہ ہر جلسے ہر جلوس اور ہر احتجاج میں وہ پیش نظر آتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ وہ موجود ہے. ان سے ان کی جو سماجی زندگی ہے جو سیاسی زندگی ہے اس کے متعلق بات کریں گے. سب سے پہلے ہم صاحبزادہ مصور شاہ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے تو میں مردان ٹی وی کا شکر گزار ہوں. ہدایت الرحمان ہوتی صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. سب سے پہلے میں آپ کو اپنے تعارف کو کرنا چاہتا ہوں. میرا تعلق تحصیل کاٹلنگ سے ہے. چرچوڑ ہمارا آبائی گاؤں ہے. ہم فیملی سے ہم صاحبزادہ فیملی ہے ہمارا. سعید خاندان ہے ہمارا. ابتدائی تعلیم میں نے اپنے گورنمنٹ پرائمری اسکول چرچوڑ سے حاصل کیا. اس کے بعد میں نے میٹرک گورنمنٹ ہائی اسکول الو سے کیا. پھر اس کے بعد میں نے ایف ایس سی گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کاٹلنگ سے کیا اور بیچلر کی جو مطلب ڈگری ہے بی اے میں نے عبدالولی خان یونیورسٹی سے کیا. پھر میں باہر گیا. میں محنت مزدوری کرتا رہا. میں سعودی عرب میں تھا اور 2009 اکتوبر میں اپنے ملک واپس آیا اور یہاں پہ ہمارا جو ڈسٹرکٹ مردان ہے اس میں نے باقاعدگی سے اپنا ایک چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کیا اور ساتھ ساتھ جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے عوام کے فلاح و بہبود کے لیے جتنا بھی اس طرح سوشل کام ہوتے تھے سوشل ورکر کے حیثیت سے میں نے اپنے آپ کو معاشرے میں متعارف کرایا. پھر 1911 میں نے باقاعدہ تحریک انصاف جوائن کیا. 2011 میں. ٹھیک ہے. 2013 کے الیکشن میں نے اپنے حلقے سے اپنے پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی اور کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا اور 2018 میں پھر میں نے اپنے صوبائی کینڈیڈیٹ ہمارے پی کے 48 جو کہ ابھی پی کے 51 بن گیا پی کے 48 کے کینڈیڈیٹ ہمارا دوست ہے ملک شوکت صاحب. اس کے ساتھ میں باقاعدگی سے نکلا اور کمپین میں بھرپور حصہ لیا. جتنے بھی خان صاحب کے جلسے ہوتے جلوس ہوتے حقیقی آزادی مارچ ہو گیا اس طرح مہنگائی کے خلاف احتجاج ہو گئے اس طرح اور بہت سارے موقعوں پر جتنے بھی احتجاج ہوتے تو میں اور میرا باقاعدہ ٹیم ہے میرے دوست ہے میرے رشتہ دار ہے تو وہ سب کو میں ساتھ لے کے چلتا ہوں اور میں نکلتا ہوں اور جتنا بھی میں کر سکتا ہوں جانی اور مالی امداد تو میں ہر قسم تعاون تحریک انصاف میں کرتا ہوں اور سوشل ورکر کے حیثیت سے زیادہ تر میں ابھی تک جتنا مجھ سے ہو سکتے تو میں غریب لوگوں کے لیے کرتا ہوں. صاحب آپ یہ بتائیں چونکہ امپورٹنٹ حکومت کے خلاف پی ٹی آئی کی جو تحریک ہے وہ شروع ہے اور تقریباً مارچ سے شروع ہے. پی ٹی آئی کے جو قائد ہے چیئرمین ہیں عمران خان
اس کے کہنے پہ اس کے لبیک پہ پورا ملک جو ہے وہ امنڈایا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے مرکزی حکومت جو عمران خان کا تختہ الٹ دیا گیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حکومت جو عوام کی جانب سے جو امید وابستہ تھی مرکزی حکومت اس پہ پورا اتری ہے؟ ظاہری بات ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کی حکومت بہت ہی مشکل حالات میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی, لیکن اتنی میجورٹی کے ساتھ نہیں آئی تھی. اس میں کچھ اتحادی جماعتوں کی مجبوراً ضرورت پڑی تھی. تو پی ڈی ایم جب بن گیا تو پی ڈی ایم نے اس چیز سے فائدہ اٹھایا اور اتحادیوں کو ساتھ ملایا, اور عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اس کو کچھ سازشی طور پہ باہر ملکوں کے کہنے پہ, ظاہری بات ہے جو ہمیں پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے تو ان کی سازشوں سے اور اندرونی سازش سب مل کے جس طریقے سے خان صاحب کی حکومت کو رات ختم کیا, تو اس دن سے لے کے آج تک میرا خیال میں پورے پاکستان کے عوام میں اور بیرونی ملک میں ہمارے جتنے اوورسیز بھائی ہے تو سب ایک کشمکش میں مبتلا ہے, ایک غیر سکونی کیفیت ہے. کوئی بھی مطلب معیشت آپ دیکھو تو تباہ ہو گیا, کیونکہ اس کے بہت سارے اثرات ہیں جو کہ ابھی 2-3 مہینے ہو گئے کہ زیادہ وہ اثر انداز ہونے شروع ہو گئے. باہر کی جتنے ممالک ہیں وہ پاکستان کے اس حکومت کو ایک سیاسی جمہوری مستقل حکومت نہیں سمجھتی ہے, اس لیے وہ اپنے پالیسیوں میں ہمارے ساتھ جتنے معاہدے ہوتے تو وہ نہیں کرنا چاہتے. تو اس کی وہ جو معاہدے نہیں ہوتے تو اس کی پھر برے اثرات جو ہمارے معاشرے پر پڑتے تو سب سے پہلے اور ہمارے معیشت پر پڑتے ہیں. ہماری اکانومی جو ہے وہ دن بدن گرتی جا رہی ہے, ہمارے کاروبار دن بدن گرتے جا رہے اور ہمارے ٹیکسز جو ہے وہ دن بدن بڑھاتے جا رہے. تو یہ ایک غیر یقینی صورتحال ہے اور یہ دن بدن یہ مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آپ چونکہ اپوزیشن باتیں ہیں ان کا ادعا ہے کہ جو جتنی بھی مسائل ہیں یہ سارے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے پیدا کیے ہوئے ہیں, اور ان کی جو حکومت تھی انہوں نے وعدے کیے تھے نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کا, جو غریبوں کو گھر فراہم کرنے کا, وہ وعدے پورے نہیں ہوئے اور انہوں نے جو قرضے لیے ہیں وہ اب پاکستان میں بوجھ بنے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی مسائل عمران خان نے پیدا کیے, تحریک انصاف حکومت نے پیدا کیے تھے؟ دیکھو جی 70 سال سے قرضے لیے گئے ہیں, 3.5 سال میں کافی قرضے اس میں واپس کیے گئے ہیں. دوسری بات یہ کہ نوکریوں کی بات کرتے ہیں تو دیکھو یہ جو پورے KFK میں اور پورے پنجاب میں آپ صحت کارڈ دیکھ رہے تو یہ کوئی معمولی منصوبہ نہیں ہے. یہی پیسے اگر خان صاحب کسی اور فیلڈ میں لگاتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے اس میں روزگار فراہم ہو جائے گا, لیکن اس نے سب سے پہلے جو چیز ہے اس کو وہ صحت ہے اور تعلیم ہے, اس پہ توجہ دیا. تو بہت زیادہ جو اماؤنٹ ہے خان صاحب نے اس کو غریب عوام کے لیے صحت کارڈ کے حوالے سے صحت میں دے دیا, اور اس کے جو مطلب فوائد نظر آئے تو پھر خیبر پختونخوا سے وہی ہر غریب کے شخص میں 10 لاکھ. اور اس میں دیکھو آپ ایک اور چیز بھی میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا اپنے تحریک انصاف کے رہنما خان صاحب کو, کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ کسی اور پارٹی کا بند ہے تو اس کو نہیں دینا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا بند ہے تو اس کو دینا ہے. دیکھو وہ مالدار ہے, غریب ہے, جو بھی ہے, لیکن سب کے لیے یکساں جیب میں 10 لاکھ کا 8 لاکھ روپے. مطلب یہ نواز شریف اور زرداری صاحب اور جتنے مولانا صاحب ہیں یہ سارے جو ہے ان کے صحت کارڈ سے مستفید ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا اقدام تھا. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہمارے ملک میں بجلی کا جو بحران ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس دن سے خان صاحب گئے تو اس دن سے لوڈ شیڈنگ اور بجلی کے بلوں میں اضافہ. لوڈ شیڈنگ تو نہیں تھی خان صاحب کی حکومت میں, لوڈ شیڈنگ کدھر تھی؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ بجلی مطلب تھی لیکن ایک حساب سے تھی. رمضان میں تو بالکل رمضان میں 1 منٹ کے لیے بھی بجلی نہیں جاتی تھی. تو دیکھو بنیادی چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہے, اس میں روزگار بھی ہے, روزگار بھی بہت سارے لوگوں کو ملا ہوگا, لیکن جو جس چیزوں میں جس فیلڈ میں کام زیادہ ہو چکا ہے تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ 3.5 سال میں کتنے کام ہوئے. آپ یہ بتائیں چونکہ جو مذہبی جماعتیں ہیں انہوں نے پہلے بھی عمران خان صاحب پہ
پتوے لگائے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے اور یہودی لابی کے لیے کام کر رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں جو اس پہ الزام لگا رہے ہیں خان صاحب پہ, کیا وہ کس حد تک درست ہے یا پروپیگنڈا ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا موقع؟ خدمت الرحمان بھائی, میرا جتنا تک سوچ ہے اور علم ہے تو میں نے واحد ایک ایسا لیڈر دیکھا پاکستان کی سیاسی پارٹیوں میں جو کہ عمران خان صاحب ہے. جو بات سٹارٹ کرتا ہے تو وہ بین الاقوام کے فورم پہ کھڑا ہو کے وہ لا الہ الا اللہ کی بات کرتا ہے. وہ سیرت النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات کرتا ہے. وہ مدینہ ریاست کی بات کرتا ہے, اور وہ بات کرتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کی بات کرتا ہے. تو میرا خیال میں اسلام پر جتنا پختہ یقین خان صاحب کا ہے, میں نے اپنی زندگی میں اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کسی لیڈر کو نہیں سنا اور نہیں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایمان کی جو شمع روشن کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جیسے بہت سارے نوجوانوں کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہوتی ہے, تو میرے خیال میں یہ کریڈٹ خان صاحب کو جاتا ہے. مصر بھائی آپ یہ بتائیں, چونکہ اب آئیں گے آپ کے حلقے میں پی کے 48 اب جو پی کے 51 ہے اس وقت, تو آپ ایک تو یہ کہ آپ کے حلقے میں علی محمد خان کا بھی کچھ 2-3 یونین کونسل آتے ہیں, اور اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پارٹی ورکر ہے وہ بھی ناراض ہے اور وہاں کے جو عوام ہے وہ بھی ناراض ہے, کیونکہ وہ حلقے کیوں ٹائم نہیں دیکھ پائے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ جو مجاہد خان کا بھی کچھ ہے اس میں, تو یہ ان دونوں ایم سے لوگ ناراض ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایم پی اے ہے انہوں نے تو کام کیا ہے, اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے کہ پی ٹی آئی کو کیا وہ جو مینڈیٹ ہے یا عوام کی طرف سے جو تعاون ہے وہ مل جائے گا؟ اصل میں لوگ جو ہے وہ ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں, زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اس چیز پہ ووٹ نہیں دے رہے کہ ہمیں ہمارے گلی میں کام ہو گیا, ہمیں ٹرانسفارمر لگ گیا, ہمیں مطلب اس طرح کوئی اور بجلی کے تار شار لگ گئے. زیادہ تر لوگ خان صاحب کو لائک کرتے اور اس کے ساتھ جنون کی حد تک محبت کرتے ہیں, اور اس کی جو حقیقی آزادی کی جو بات ہے اس کے ساتھ بہت سارے لوگ جو ہے وہ جڑے ہوئے. تو N22 کی الیکشن ہے, انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہم کمپین میں کر رہے اس کے, اور جو ہم دیکھ رہے کہ لوگ ہمیں کالے کر رہے کہ ہمیں آ کے ٹائم دے دے اور ہم شمولیت کرنا چاہتے ہیں. پرسوں بھی ہم نے 1-2 جگہ پر شمولیت کیا ہے, وہ سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا, اور ابھی بھی بہت سارے لوگ کر رہے. تو کام بھی یہ نہیں کہ کام نہیں ہوئے, علی محمد خان صاحب نے بھی کام کیے, ایم پی اے صاحب نے بھی کام کیے, کچھ لوگوں کے اجتماعی کام ہوئے لیکن کچھ لوگوں کے انفرادی کام نہیں ہوئے ہوں گے, تو وہ لوگ گلہ شکوہ کر رہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, انشاءاللہ عوام میں شعور پیدا ہو گئی ہے, اور رزلٹ جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ہمارے فیور میں آئے گی. آخری سوال یہ ہے, چونکہ آپ بھی سیاست کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور عوام کی خدمت کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اگر آپ یہ جو قرآن اگر آپ کے سر پہ آپ کو ذمہ داری دی گئی یا ٹکٹ کے حوالے سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جو اپنے حلقے کے عوام کے لیے جو پی کے 48 ہے, آپ 51 ہے, اس کے لیے بہتر اقدامات اٹھائیں گے؟ آپ کا ویژن کیا ہے اس حوالے سے, اگر آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے پارٹی کی جانب سے, تو آپ اس حوالے سے کیا ویژن رکھتے ہیں؟ ہدایت بھائی, آپ نے بہت ہی زبردست کویسچن کیا. سیاست میں میرے آنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ میں اپنے کیپیسٹی میں لوگوں کی خدمت کرتا ہوں, لیکن جب اجتماعی کاموں کی بات آتی ہے اور اجتماعی خدمت کی بات آتی ہے تو اس کے لیے اقتدار میں ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو حقوق کی منصفانہ تقسیم سب سے بیسک جو چیز ہے جس پہ میں توجہ دوں گا وہ حقوق کی منصفانہ تقسیم ہوگی. نمبر 2 یہ کہ اپنا جو بندے کا اپنا جو لالچ ہوتے ہے اس کو ترک کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ مجھے 10-15 سال میں اتنا کچھ دیا ہے کہ اس سے میرا ٹائم گزرتا ہے, اور میرے بچوں کا اور میرا بہت آرام سے شکر ہے ٹائم گزرتا ہے. تو میں انشاءاللہ اس فیلڈ میں آتا ہوں تو میں اگر اپنے جیب سے نہیں لگاؤں گا تو کم از کم سرکاری خزانے سے عوام کا پیسہ بھی انشاءاللہ نہیں کھاؤں گا. اور
عوام کی خدمت کا جو جذبہ ہے یہ میرے رگوں میں، میرے خون میں پیدائش سے لے کے ابھی تک یہ دوڑ رہے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو میں تھوڑا خدمت کے اس دائرے کو تھوڑا وسیع کر دوں. تو اس کے لیے مجھے اقتدار میں آنا چاہیے. اس کے لیے اگر ہمارے لیڈرشپ نے مجھ پہ اعتماد کیا، ہمارے سینئر لیڈرشپ نے مجھ پہ اعتماد کیا اور مجھے اس چیز کے لیے ان لوگوں نے چنا کہ ہاں یہ مستحق ہے اس چیز کا، اس کا پروفائل ٹھیک ہے، خاندان کے لحاظ سے، اپنے سیاسی تگودو کے لحاظ سے، فائنینشلی سب کچھ، اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ایمانداری ہوتی ہے. تو اگر ہمارے لیڈرشپ نے مجھ پہ اعتماد کیا تو انشاءاللہ میں دنیا کو دکھاؤں گا کہ لوگ اپنے حلقے کو اس طرح ساتھ رکھتے اور اس طریقے سے ترقی کے راہ پہ لے کے جائیں. آخری سوال یہ ہے، چونکہ جیسا ہم نے باتوں میں ڈسکس بھی کیا کہ چونکہ عمران خان قومی اسمبلی کی نشست سے الیکشن لڑ رہا ہے اور ان کے انچارج جو ہے الیکشن انچارج ہے وہ سینئر صوبائی وزیر عاطف خان ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عاطف خان کی جانب سے جو سرگرمیاں ہیں اور ڈے ٹو ڈے اس حوالے سے عوام کے ساتھ میٹنگ ہے یا حلقے کے ووٹر کا وہ کیا اعتماد بحال کر سکیں گے، اور اس کی جو ایکٹیویٹیز ہے اس سے پارٹی عہدیدار یا جو کارکن ہیں اس کی کیا رسپانس ہے اس حوالے سے؟ ہدایت بھائی، خیبر پختونخوا کی سیاست میں ہمارے سینئر منسٹر عاطف خان کا رول اس طرح ہے جس طرح باڈی میں ریل کی ہڈی کی طرح ہوتا ہے. وہ کافی دفعہ انہیں 22 میں آ چکے اور کئی دفعہ اس نے اپنے حجرے پر لوگوں کو اکٹھا کیے، باقاعدہ اس نے ایجنٹوں تک سب کچھ ذمہ داری جو ہے وہ لوگوں کو سونپ دی گئی ہے. اور بھی وہ کافی متحرک ہے، جو ہمارے گروپ بنے ہوئے سوشل میڈیا کے، اس میں ہر وقت وہ لائن پر ہوتے ہیں اور جدھر بھی کوئی کمزوری نظر آتی ہے تو اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ سیریس ہے اس معاملے میں، اور ہر ورکر سے وہ پردن وہ مطلب ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرتا ہے کہ کوئی ایسی کمی کوتاہی نہ ہو کہ جس کے ساتھ ہمیں اللہ نہ کرے کہ شکست ہو. تو وہ کافی سرگرم ہے اس میں. بڑے مہربانی. یہ تھے صاحبزادہ مصور شاہ جو کہ آج کے ہمارے مہمان تھے، اور انہوں نے یہ جو بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی چیئرمین ہے عمران خان کا جو ویژن ہے حقیقی آزادی کے حوالے سے ان کی جو سٹرگل ہے پورے پاکستان کے عوام ان کے ساتھ ہے، بلکہ اوورسیز پاکستانیز تو پہلے ہی ان کے ساتھ ہے. انہوں نے یہ بھی توقع ظاہر کی کہ اگر ان پہ جو قائدین ہے مرکزی صوبائی قائدین نے ان پہ ذمہ داری ڈال دی تو وہ انشاءاللہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور عوام کی خدمت انہوں نے پہلے بھی کی ہے اور اس سے پھر بہتر طریقے سے وہ اپنا جو ہے وہ کردار ادا کریں گے. انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا. دوسرے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہدایت الرحمان ہودی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.